آج کا جو ہمارا اسٹیشن ہے وہ ہے بریکنگ بیڈ نیوز. اچھا بریکنگ بیڈ نیوز جو ہوتی ہے آپ کو پتا ہے FCPS کے وائوا کے اندر جو ہے وہ آ رہا ہوتا ہے, ٹوکس کے اندر آ رہا ہوتا ہے, MRCP پیسز میں اور فلیپ 2 میں بھی کاؤنسلنگ اسٹیشن جو ہے اس کے حوالے سے آج ہم نے بات کرنی ہے. اور یہ تقریباً 8 منٹ کا اسٹیشن ہوتا ہے, 8 منٹ کا اسٹیشن ہوتا ہے اور اس میں 2 منٹ جو ہوتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ کے پاس پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں. تو آج ہم جس سینیریو کے ساتھ آئے ہیں اس میں بیسکلی جو ہے وہ مسٹر ایلیکس ہیں, وہ کوئی بزرگ انسان ہیں اور وہ مسز ان کو لے کر آئی ہیں ER کے اندر, اور ہیڈک کے ساتھ وہ پریزنٹ کیے تھے اور پھر وہ انکانشیس ہو گئے, اور اس کے بعد جو ہے CT اسکین جب ان کا ہوا تو اس میں بہت بڑا انٹراسیریبرل بلیڈ تھا. لیکن پیشنٹ جو تھی وہ اپنی بریدنگ جو تھی مینٹین کر رہا تھا, سانس خود لے رہا تھا, اور ڈاکٹرز نے یہ سوچا کہ اس کو اب ہم نے جو ہے پیلیٹیو مینجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈالنا ہے, اور اس لیے جو ہے وہ اس کی وائف کو بلایا گیا ہے اپنے پلان آف ایکشن بتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس کے ہسبینڈ کا کیا پروگنوسس ہے. تو بیسکلی یہ اسٹیشن ہے, اس کے اندر مسٹر ایلیکس کی وائف کا کریکٹر میں کر رہی ہوں, مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے, اور جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے مجھے ایکسپلین کرنا ہے کہ میرے ہسبینڈ کی کیا کنڈیشن ہے وہ ڈاکٹر رؤف کردار نبھا رہے ہیں. سینیریو ایگزیکٹلی کیا ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ ابھی آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہیں, ذرا اونچی آواز میں ایسا ایسا پڑھیے گا. Mr. Alex presented to the emergency department with a complaint of headache. However, he quickly deteriorated and the CT scan has shown a large intracranial hemorrhage. Mr. Alex is unconscious but he is breathing on his own. The neurosurgical team recommends active intervention would not be appropriate and the consultant has decided to switch to a palliative approach for Mr. Alex. Talk to Mr. Alex. ٹھیک ہے, آپ اس کے اندر جو چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے آپ دیکھیے گا, آپ نے چیک کرنی ہے کہ کیا ڈاکٹر رؤف کو ساری پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, اس کے سٹیپس کیا ہیں وہ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں. بیفور وی ایگزیکیوٹ دس اسٹیج پلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. سب سے پہلے ہم نے جو کینڈیڈیٹ ہے یا جو ڈاکٹر ہے بیسکلی, جو کہ اصل میں کینڈیڈیٹ ہے لیکن ڈاکٹر بنا ہوا ہے, اس نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے اور کنفرم کرنی ہے کہ کیا میں ہی مسٹر ایلیکس کی وائف ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ. بعض اوقات ایک دوسرا تیسرا بندہ آ جاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کنسرن بندہ ہے اور آپ اس کو ساری نالج اپنی بتانا شروع کر دیتے ہیں. سو کنفرم دا آئیڈینٹی, یہ پہلا اسٹیپ ہوگا. اگر آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے تو کر لیجئے, کیونکہ یہ آپ کی چیک لسٹ تیار ہوگی جو آپ نے ڈاکٹر رؤف کی چیک کرنی ہے کہ وہ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سیکنڈلی, آپ نے مریض کے اٹینڈنٹ کے ساتھ یا مریض کے ساتھ جو بھی آپ جس کے ساتھ ایڈریس کر رہے ہیں اس کے ساتھ اپنی ریپو بنانی ہے. ریپو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو کانفیڈنس میں لینا ہے کہ جی اس طرح آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا اور میں یہاں پر موجود ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کنڈیشن ہے. تو اس طریقے سے آپ اس کو کانفیڈنس میں لیتے ہیں. اور ایک تو آپ نے نام کے ذریعے اپنی آئیڈینٹی بتائی ہے نا, دوسرا آپ اس کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ آپ کا بیسک مقصد کیا ہے. تیسرا جو چیز ہے وہ آپ نے پوچھنا ہوتا ہے کہ مریض کا لیول آف مریض کے اٹینڈنٹ کا لیول آف نالج کیا ہے, اس کو کتنا پتا ہے کہ اس کا مریض کتنا سیریس ہے, اس کا ہسبینڈ کتنا سیریس ہے. کیا وہ آلریڈی مینٹلی پریپیئرڈ ہے کہ his husband is going to die, یا اس کے ہسبینڈ کی کنڈیشن سیریس ہے یا اس کو کچھ بھی نہیں پتا. یہ تعین کرنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ پھر اس لیول سے آپ شروع کریں گے. اگر اس کو کچھ بھی نہیں پتا تو پھر آپ کو اس کو بتانا پڑے گا, تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا اسی کی زبان میں, میڈیکل جیرگن یوز نہیں کرنی, اسی کی زبان میں کہ دیکھیں برین ایک بڑا سینسٹیو پارٹ ہے جو کہ ہماری جسم کو کنٹرول کرتا ہے, اور اس کے اندر جو بلڈ اگر جمع ہو جائے تو اگر وہ تھوڑا سا بھی ہو تو بہت خطرناک ہوتا ہے, اور یہ تو بہت زیادہ ہے. تو پھر آپ کو سارا, اگر اس کو پہلے سے پتا ہے کہ نہیں جی وہ تو مجھے پتا ہے بلیڈنگ ہے بہت زیادہ اور میرا مریض بڑا سیریس ہے یا میرا ہسبینڈ بڑا سیریس ہے, تو آپ کا کام تھوڑا سا آسان ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ ہاں آپ کو تو جیسے پتا ہے, ایز یو نو کہ آپ کو یہ پتا ہے, تو اس میں کچھ زیادہ تو مسئلہ جو ہے وہ نہیں ہوتا, ہم کر سکتے. مطلب کوئی ہمارے پاس جو ٹریٹمنٹ پلانز ہیں وہ سرجری ہوتی ہے جو کہ اس قسم کے ہیمریج میں ہم نہیں کرتے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس کچھ ادویات ہوتی ہیں جو کہ obviously ہیمریج کا سائز کم نہیں کریں گی, تھوڑی برین سویلنگ کو کم کر دیں گی. میڈیکل جیرگن نہیں بولنی ہے کیونکہ مریض کا اٹینڈنٹ لیم ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے اب یہ سوچا ہے ایز اے ٹیم کہ ہم ان کو صرف اور صرف جو ہے وہ کچھ فلوئڈ دیں گے, ڈرپس دیں گے تاکہ ان کی پانی کی کمی نہ ہو سکے. تھوڑا سا نیوٹریشن کا ان کا خیال رکھیں گے, ٹھیک ہے. تھوڑی سی ایسی دوائیاں دے دیں گے جو کہ دماغ کی سویلنگ کو کم کریں گی,
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہم اس کو روز کا ریویو کریں, ساتھ ساتھ آپ نے پوچھتا جانا ہے کہ آر یو انڈرسٹینڈنگ, آر یو گیٹنگ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. تو یہ آپ نے پوچھنا ہے, اور اس کے بعد آپ نے ساری چیزیں بتانے کے بعد اس کو یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس کو ریویو کرنا ہے. کوئی بھی چینج آف پلان اگر ہوگا تو وی ول لیٹ یو نو. پھر آپ نے اس سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ اکیلی رہتی ہیں یا آپ کے ساتھ اور بھی کوئی رہتی ہے, اس کی رہنی ہونے جو آپ کو کوئی لے کے جا سکے, مطلب واپس لے کے جا سکے. نہیں تو میں حاضر ہوں, میں آپ کو لے جاتا ہوں, ساتھ ڈیٹ پہ بھی چلے جائیں گے. تم کیوں رو رہے ہو؟ نہیں. تو مطلب سپورٹ سسٹم, جوک سے پارٹ سپورٹ سسٹم آپ نے جو ہے وہ اس سے پوچھنا. اور ایک چیز میں مس کر گئی کہ اتھارٹی والی بات, کہ آپ نے وہاں پہ گورو کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ اتھارٹی دیتے ہیں کہ اگر فار ایگزامپل مجھے کچھ ہوتا ہے تو یہ لیٹر آف اٹرنی جو ہے یہ میری وائف کے پاس ہے یا میری سسٹر کے پاس ہے یا میرے بردر کے پاس ہے. تو جتنی بھی میری امپورٹنٹ جو نالج ہے وہ آپ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. اور ان دا اینڈ آپ نے جو ہے اس سے پوچھنا ہے, کنفرم کرنی ہے انڈرسٹینڈنگ, اس کے کنسرنس پوچھنے ہیں کہ اور کوئی آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, تو پھر ریکیپچولیٹ کر دیتی ہوں. آئیڈینٹی اپنی بتانی ہے, کنفرم کرنی ہے پیشنٹ کی آئیڈینٹی, ریپو بنانی ہے اس سے. ٹھیک ہے, اس کی پرائر نالج کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا پتا ہے مریض کے بارے میں. اس کی بیس پر پھر آپ نے جو ہے اس کو ایکسپلین کرنا ہے اپنا پلان. ٹھیک ہے, اس کے بعد پلان بتانے کے بعد اس سے پوچھنا ہے تمہارے کیا کنسرن اور ڈیڈ یو انڈرسٹینڈ وٹ آئی سیڈ ٹو یو. اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ اس کو پوچھنا ہے, بتانا ہے کہ میں اس کو ڈیلی ریویو کروں گا ایز اے ٹیم اینڈ ول لیٹ یو نو اگر کوئی چینج آف پلان. اور فائنلی آپ نے جو ہے اس سے پوچھنا ہے کہ آپ کا سپورٹ سسٹم کیا ہے, از دیر اینی تھنگ وچ آئی کین ڈو فار یو, کسی بھی قسم. ٹھیک ہے, تو یہ تو تقریباً 8-9 اسٹیپس جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو آپ نے ہمیں دیکھنا ہے, اور اگر ہم کوئی چیز اسکپ کریں تو آپ نے اس کو کریکٹ کرنا ہے. ناؤ لیٹس اسٹارٹ. Hello, ہیلو, my name is Rauf. I am one of the doctor working in this department. Are you Mrs. Alex? Nice to meet you. سیم ہیئر. Thank you so much. Can you confirm your husband's name and age? My husband's name is Mr. Alex and he's 70 years old. Thank you so much for telling me your husband's name and age. So, before moving forward, can I ask you some questions related to your husband's condition? Yes. How much do you know about your husband's condition? We were sitting in the kitchen and we were talking to each other, and he complained of severe headache. And then he fell down on the ground and he became unconscious. So I brought him here in ER so that he can get better treatment. I am really sorry to hear about this, and I really appreciate you that you brought your husband to the hospital. And is there anyone discussed you about your husband's condition furtherly, what we did? No, doctor. So I will discuss you each and everything. So, but before discussing, can I ask you some more questions first? Yes. Does your husband have any medical condition? He was having high blood pressure, and for which we used to take off and on medicines. Okay. And does your husband have high blood pressure, high sugar level? No. Is he smoker? Occasionally he used to smoke. Okay. And does in your husband's family any medical condition like brain hemorrhage? Not to my knowledge. Not in my knowledge. Okay. So, Mrs. Alex, is there anyone else with you right now? No, I'm alone. And whom do you live with? We used to live together, me and my husband, in an apartment. So, Mrs. Alex, as you know that you brought your husband to the hospital, and your husband has high blood pressure, and he is also a smoker occasionally. And would you like to know that what we did in the hospital? Yes, why not? Actually, when you brought your husband to the hospital, we did a CT scan. What is that? It is an X-ray of the brain, in which we do a lot of section to study a lot of section of your brain study. Okay. And unfortunately, I'm really sorry to say that in CT scan there is some massive bleeding in your husband's brain. So, what does that mean? Actually, as you told me that your husband had high blood pressure and is
also a smoker, these conditions sometimes break the blood vessels with the passage of time, and also age is also a risk factor. These conditions can lead to the rupture of blood vessels, and in your husband's condition, the brain blood vessels ruptured, and after rupturing there is large bleeding in the brain. What would happen now, doctor? I can see that you are so much concerned about your husband's condition, and everyone at your position would have same feeling. But we will do some Would further. my husband survive? I really appreciate your question, and everyone at your position would have same question. But unfortunately, the brain specialist, which we call neurosurgeon, also reviewed your husband's condition, and they decided that they will not do any surgical management. So, what's So, the plan now? furtherly, we will just give some symptomatic treatment, What does that mean? like because your husband is unconscious, he is not taking orally, we will give just IV fluid. Okay, What is and IV? like we will give some fluids through blood vessels. Blood vessels, you mean, Like Doctor, I'm unable to understand what you are trying to say. What is your plan now? You will not do anything for my husband? I really appreciate the question. We will do some further management, but in this management, we will involve some other doctors. Okay, and I told you earlier that we will just give some symptoms, like if your husband has any symptoms, like any like complaint, we will manage accordingly. He's unconscious, doctor. How can he complain? You know that sometimes maybe your husband condition will improve, maybe, but at this moment your husband condition will not improve. At this moment we will just give some glucose level just to maintain his glucose level. Okay, and we will also check him. We will also review him daily to check his blood pressure. Doctor, would he survive or not? I can understand. It is very difficult for me to say at this moment. But according to my knowledge, your husband condition will not improve. So, doctor, what now? What next? Next is that we will review, keep your husband in the hospital, intensive care unit. Okay, but your husband is taking breath on his own. Okay, and we will review him daily. Okay, and our special doctor, like brain specialist, medical specialist, and other paramedical staff also care your husband. Okay, and we will manage him accordingly. Are you following? It's I'm really sorry again. Do you have any question? no. If you need any help, you can just remember my name, okay? And you can take help anytime. Can I get your phone number or anything? If you yes, you can go to the reception, okay? And there is a lot of phone numbers who can provide support. Can I see my husband sometimes? Yes, of course you can see. I will talk to my senior and we will make arrangement to see your husband. Okay, thank you. Thank you so much. अच्छा, we end here.